اس کی چیخ بھی نہیں نکل پا رہی تھی، مگر اس کی آواز دہشت سے باہر بھی نہیں آ رہی تھی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بہت ڈر گئی۔ اچانک آواز آئی کہ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مقدس، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں ہم سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہماری شکلوں سے خوف نہ کھاؤ، کاش ہم بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتے تو شاید تم ہم سے خوف زدہ نہیں ہوتی۔ مقدس اچانک سوچنے لگی کہ ارے کیا ایک خواب ہے؟ اس نے اتنا سوچا اور اپنی آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیلے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھی لیکن لہجہ بے حد نرم تھا۔ مقدس نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اچانک ان تینوں نے کہا، ہم تمہارے خادم ہیں، ہمیں حکم دو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ مقدس نے کہا، مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ مقدس نے بڑی ہمت کر کے ان سے کہا۔ تو ان تینوں نے کہا کہ یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بہت جلد مقدس تمہارے برے دن ختم ہو جائیں گے، کوئی تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکے گا، کسی کی حقارت بھری نظر اب تم پر نہیں پڑ سکے گی، ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ مقدس ہوش کھو بیٹھی تھی اور وہ اچانک سوچ میں ڈوب گئی، اور وہ تینوں مقدس کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ پھر اچانک ان تینوں نے کہا کہ اگر کوئی کام نہیں ہو تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم تینوں یہاں سے جا سکتے ہیں؟ تو مقدس گھبرا کر کہنے لگی، ہاں خدا کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ان تینوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم حاضر ہوتے رہیں گے، لیکن اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے ہمارا یہ خوف نکال دیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ہاں ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں ہی سوچتی رہیں گی، اسی لیے آپ یہ شربت پی لیں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان تینوں میں سے ایک نے اچانک اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا تو ان کے ہاتھ میں پتہ نہیں کہاں سے ایک شربت کا پیالہ آ گیا، جسے انہوں نے مقدس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مقدس نے جب اس گلاس کو دیکھا، اس پیالے کو دیکھا، تو اس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ مقدس ابھی بھی خوف زدہ ہو رہی تھی، لیکن گلاس، وہ پیالہ اس کے بالکل قریب تھا۔ دودھ جیسے گاڑے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اب مقدس کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر مقدس نے وہ شربت منہ سے لگا لیا، اور پھر شربت کا گلاس اس وقت ہٹا جب وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا شربت کبھی نہیں پیا تھا اور ایسا ذائقہ کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مقدس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا